اولیاء اللہ کی بہت سی تعلیمات، ان کے جو مختلف مراتب ہوتے ہیں نا، درجات ہوتے ہیں بزرگوں کے، جن کو ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں، تو کئی ابرار کہلاتے ہیں، نجبا کہلاتے ہیں، کوئی بڑے نام ہیں، تو ان میں پھر بلند درجے جو ہیں ابدال ہیں، کلندر ہیں، پھر اقطاب ہیں۔ اقطاب میں پھر الگ الگ منصب اور شانیں ہوتی ہیں، کوئی قطب ارشاد ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے جو باقی قطبوں کا بھی قطب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ولایت کے درجے تو ہو جاتے ہیں مکمل۔ اب پھر آپ نے لفظ سنا ہوگا، لوگ بزرگوں کے ساتھ، کئیوں کے ساتھ لگاتے ہیں قیوم زمان، قیوم زمان۔ اب یہ قیوم کیا ہوتا ہے؟ قیوم کا مطلب ہے قائم رکھنے والا، قائم، خود قائم و دائم، اور جو قائم کر دے اسے کہتے ہیں قیوم۔ اللہ کی صفت ہے الحی القیوم۔ تو پھر ایک مقام آتا ہے ایک درویش کا، تو اس وقت وہ قیوم زمان ہوتا ہے اپنے زمانے میں، اور ہر زمانے میں ایک ہی قیوم ہوتا ہے بس، جس کی وجہ سے وہ زمانہ قائم ہوتا ہے۔ باقی تو ہیں، غوث ہے، ابدال ہیں، اقطاب ہیں، کلندر ہیں، نجبا ہیں، ابرار ہیں، کئی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے زمانہ قائم ہو جاتا ہے، قائم رہتا ہے اس کی وجہ سے، یعنی اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے زمانے کا فرد ہونا۔ اکثر بزرگوں کے ساتھ، کئیوں کے ساتھ لوگ لگاتے ہیں فرد دوراں، قیوم زمان، فرد دوراں۔ یہ فرد بھی ایک منصب ہے۔ اچھا، اب ان سارے مقامات، یہ صفات، یہ جو ساری ہیں، یہ منصب ہیں، ان ساروں سے بڑھ کر ایک مقام ہے، اسے کیا ان ساروں سے اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے ذہن میں رکھ لیا، نجبا ہوتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، کلندر ہوتے ہیں، اقطاب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، قیوم ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے۔ سب سے اوپر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عبد۔ عبد، اس سے اوپر کوئی نہیں ہوتا بس، وہ فقراء میں بھی۔ اچھا، ایک ذہن میں رکھیں، عبدیت جو ہے نا، یہ عبد ہونا، یہ اگر ہم سمجھیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ صفت ہے، یہ صفت ہے۔ لیکن اس صفت کو جب انسان برقرار رکھتا ہے، اس میں بہتری کرتا ہے، تو پھر اس کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا عبد ہے۔